اللہ نے قرآن میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، یہ آزمائش ہے ہماری۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پیدا کیوں کیا، اچھے عمل کے لیے۔ پھر اچھے عمل کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر اللہ نے اچھے اعمال کا محل کیا ہے، کہاں کہاں سے اچھے اعمال نکلتے ہیں۔ اس کو ہم قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں، اچھے اعمال کی دو قسمیں بیان کر دی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، یعنی ظاہر میں بھی اچھے ہو جاؤ اور باطن میں بھی اچھے ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں طہارت پہ بہت زور دیا گیا ہے، صفائی پہ، طہارت پہ۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام نام ہے طہارت کا، یعنی اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس انسان پاک بن جائے بس، اور جو پاک بنے گا اسے اچھا کہیں گے۔ تو اگر ہم یوں اسلام کو ڈیفائن کریں تو یہ بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے اسلام کی، کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے نظافت۔ نظافت کا معنی ہے نیٹ اینڈ کلین، میل کچیل نہ ہو۔ آپ کے کپڑے میلے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے دھو کے صاف کر دیے، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ عمل عربی میں نظافت۔ اور ایک ہے طہارت۔ طہارت عام طور پر ناپاکی سے پاک ہونا، سمجھتے ہیں؟ کس سے پاک ہونا؟ ناپاکی سے۔ اگرچہ طہارت میل کچیل سے پاکی کو بھی طہارت کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے ناپاک چیز سے اپنے آپ کو پاک کر۔ جیسے آپ کے جسم پہ کوئی گوبر لگا ہوا تھا، پیشاب لگا ہوا تھا، مرغی کی بیڑ لگی ہوئی تھی، اس طرح کی کوئی چیز جب آپ اپنے جسم سے دور کرتے ہیں یا کپڑوں سے دور کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت۔ لیکن طہارت کا معنی میل کچیل سے بھی پاک کرنے میں بھی طہارت۔ طہارت من الدنس، دنس کہتے ہیں میل کچیل کو۔ تو میں جب بات کر رہا ہوں نا کہ اسلام نام ہے طہارت کا، تو اس میں نظافت بھی داخل ہے اور طہارت بھی، کیونکہ اسلام نے دونوں احکام دیے۔ اب کمال یہ ہے کہ طہارت اور نظافت کی جتنی قسمیں سوچ کے بن سکتی تھی نا، اسلام نے ان تمام قسموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلاً کپڑوں کو میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت ہے۔ کپڑوں کو پیشاب سے پاک رکھنا، ناپاکی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسمیل والی چیزیں، جو گندگی۔ دیکھیں، مٹی میل کچیل تو ہے لیکن مٹی میں اسمیل نہیں ہوتی خاص، گندگی گندی، پیشاب میں گندی اسمیل ہوتی ہے۔ تو آسانی کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ طہارت جو ایسی چیزیں جس میں اسمیل ہوتی ہے، جس میں جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، مٹی میں جراثیم نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ تو عام طور پر جو طہارت شریعت نے ہمیں حکم دیا نا، وہ چیزیں جن میں جرمز ہوتے ہیں عام طور، جیسے کتے کا جھوٹا، کتا برتن میں چاٹ لے تو اسے جب ہم صاف کریں گے تو اسے نظافت نہیں کہیں گے بلکہ طہارت کہیں گے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس میں جرمز بھی ہوتے ہیں۔ کہیں پیشاب لگا ہوا ہے، اسے پاک کریں گے تو یہ طہارت کہلاتا ہے، طہارت، کیونکہ اس میں جرمز ہوتے ہیں، نجس۔ ایسی چیزوں کو نجس بھی کہا جاتا ہے، نجس۔ تو اسلام نے، جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا۔
تو طہارت کی جتنی یعنی آپ اپنے آپ کو جتنے مختلف لحاظ سے پاک صاف کر سکتے تھے، آپ نے جب کر لیا تو آپ کامل مسلم کامل مومن کہلائیں گے اللہ کی نظر میں۔ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں۔ اب میں وہ بتاتا ہوں کن کن لحاظوں سے کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو نیٹ اور کلین۔ ہمارے ہاں نیٹ کلین ایک ہی سمجھا جاتا ہے، بس نہا دھو کے آیا ہوا ہے اوپر سے۔ اب تو نہانا دھونا بھی اس میں شامل نہیں ہے، اب تو صاف ستھرا انسان اسے کہتے ہیں 3 پیس سوٹ ٹائی میں اس کے کپڑوں پہ کوئی میل کچیل کا نشان نہ ہو، اور سوٹ بھی اس نے بلیک پہنا ہوا ہو کہ اگر میل ہو بھی تو نظر نہ آئے، دیکھنے میں نظر نہ آ رہا ہو، بس باقی وہ کتنا ہی سڑا ہوا ہو۔ سفید کپڑوں کا رواج اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ گندے ہو جاتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے آدمی۔ اسلام میں لائٹ کلر کو، وائٹ کلر کو اور لائٹ کلر کو پسند کیا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ فوراً پکڑائی میں آتا ہے کہ میلا ہے یا سچی مچی کا صاف ہے یا جھوٹی موٹی کا صاف ہے۔ بلیک کپڑوں میں کیا پتا چلے گا کہ یہ سچی مچی کا صاف ہے جھوٹی موٹی کا صاف ہے؟ پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلتا۔ اسلام سچی مچی کی صفائی کا قائل ہے، اس لیے وائٹ کلر کو پسند کیا گیا۔ جب بات آتی ہے وائٹ کلر کی، وائٹ کپڑوں کی، تو بعض لوگ آج کل متجددین یہ اشکال بھی کرنے لگے ہیں کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، نبی نے ترغیب دی ہے لیکن دوسرے کلر بھی پہننا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلر کے کپڑے سوائے سرخ کلر کے آپ نے ہر کلر کے کپڑے پہنے ہیں۔ او بھائی، نبی نے جو ہر کلر کے کپڑے پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور نہیں تھا کہ ہر آدمی کو سفید کپڑا میسر ہوتا، غربت کا دور تھا، وہ اس میں ایک کپڑا مل جانا بڑی بات تھی، اس میں پھر وائٹ ہی۔ اس لیے نبی نے جو بھی رنگ آ گیا پہن لیا، اس میں تکلف نہیں کیا ہے کہ وائٹ ہی کہیں سے لایا جائے۔ اس پہ جیسے نبی نے جو آ گیا کھا